امت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو حسن عمل دے، طول عمر دے، عافیت کی زندگی دے، اور سچی دین پر اور صحیح نہج پر قائم رکھے، منہج سلف پر، منہج آباء و اجداد پر اللہ ہمیں قائم رکھے، تاکہ ہم منہج آباء و اجداد پر قائم رہ کر اصل جو ہمارا منشا ہے آخرت میں جنت پانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا، ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ کہیے آمین۔ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے، بس اس کا ترجمہ کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب آیت ہے کہ خاندان کے اندر جب کوئی بڑا آدمی مومن پکا سچا ولی گزرتا ہے اور بعد کی اس کی اولاد اگر عمل میں اس سے کم بھی ہو مگر ایمان اس کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاندان کے بڑے کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نیچے کی اولادوں کو ان کی جنت میں انہی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ والذین وما علقناہم من عملہم من شیء، اور خاندان کے بزرگوں کی برکت سے اللہ نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ کے تحت لکھا ہے، علماء جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار ٹھیک کی تھی دو یتیموں کی، اور بعد میں تحقیقات کی گئی کہ وہ یتیموں کی دیوار کیوں ٹھیک کی، تو وہاں لکھا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیموں کے خاندان میں لوگ نیک تھے، ان کی برکت سے ان کے مال کو بچایا گیا ہے۔ جلالین شریف کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر ان کے ڈائریکٹ ماں باپ نیک نہیں تھے بلکہ ساتویں پشت میں ان کا کوئی خاندان میں نیک گزرا تھا، ان کی برکت سے اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کی برکت سے مال کی حفاظت فرماتے ہیں تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اولاد کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی نسلوں کے اندر خاندان در خاندان میں اولیاء کی جماعت کو پیدا فرمایا تو اس آیت کی برکت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی ایمان کی اعمال کی عزت کی آبرو کے سب کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات نے جیسے ابھی یہاں جلسے میں آئے ہیں سب کو توبہ کی نیت کریں گے انشاءاللہ، سب توبہ کریں گے ہم، اور اسی توبہ کا نام دوسرے لفظوں میں بیعت ہے۔ بیعت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بیعت توبہ بھی ہے۔ ہم یہاں پر بیعت کریں گے، توبہ کریں گے گناہوں کو چھوڑنے پر، جو گناہ ہو چکے ہیں ہم ان سے توبہ کریں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ توبہ کرو مرنے سے پہلے، اور دوسری نصیحت فرمائی تھی کہ بادروا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، زندگی کے مشغول ہونے سے پہلے نیک کام کر لو۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آئے گا کہ اس جلسے میں چھوڑ دیتے ہیں اگلے جلسے میں کر لیں گے، آپ کو پتہ نہیں کہ اگلے جلسے سے پہلے کیا حالات ہو جائیں گے۔ لہذا آج اور ابھی خصوصاً نوجوان بچے جو جلسے میں آئے ہیں، جو باہر بھی رہتے ہیں کمانے کجانے کے لیے جاتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک زندگی گزارو، نیکی کی زندگی گزارو، معلوم ہے کب موت آ جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرو۔ کیسے؟ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ وَصَدْقَةٍ، اللہ تعالیٰ کا خوب نام لو اور خوب صدقہ دو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، تمہیں خوب روزی ملے گی، تمہارے حالات کے اندر اللہ کی مدد آئے گی، تمہارے حالات بہتر ہوں گے۔ لہذا صدقہ خوب کیا کرو اور ذکر کیا کرو۔ تو آج کے اس مجلس میں مولانا ضیاء صاحب نے جلسہ قائم کیا اور بڑی محنت سے آپ نے حضرت والوں کو دعوت دی، اور آپ باوجود کہ پچھلے 2 رات سے نیند بھی نہیں ہوئی ہے، کل رات ساتھی تھے ہم لوگ وہاں پر، اس سے پہلی رات تکلیف ہوئی، گلے میں تکلیف، فوڈ پوائزن ہوا، 20 گئے ہوئے، لیکن وعدہ کر لیا تھا آپ تشریف لائیں۔ یہ ہوتا ہے مرد مجاہد کی بات کہ جب زبان سے کوئی بات نکال دیتے تو اس کو پوری کرتے ہیں۔ ابھی چکی بانی سے آ رہے تھے، مسافر نہیں ہوا تھا بچوں سے، گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کہا کہ مولانا یہ بڑا ظلم ہوگا کہ میں یہاں سے گزر جاؤں اور بچوں کی زیارت کروں۔ گاڑی سے اتر کر دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، تمام بچے آئے اور آپ نے نصیحت کی اخلاص سے نیت پر اور دعا کرائی۔ یہ ہوتا ہے قدردانی کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے صفات اپنے اندر ہمیں اللہ پاک پیدا فرمائے۔ آمین۔ انہی کے ساتھ ساتھ بھائی جناب الحاج بھائی مسلم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ان علماء کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، جن کی برکت سے یہ اللہ والے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی برکت سے علاقے والوں کو مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے ہی ان کے خادم خاص جناب مولانا احتشام صاحب
حضرت مولانا عارف صاحب جو ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان سب کی عمروں میں برکت دے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے، جامعہ رحمانی کی بھی اور تمام دینی اداروں کی تنظیموں کی اللہ پاک خوب مدد فرمائے۔ اب آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ آپ نیت کر لیں کہ جب تک حضرت والے نصیحت فرمائیں گے ہم نصیحت سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے بھائی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور مدرسے کا جو جلسہ ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہاں پر ایک باؤنڈری کی بہت سخت ضرورت ہے، تو یہ باؤنڈری کے بغیر یہ بچے غیر محفوظ ہیں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال کچھ یہاں لگائیں گے، کیونکہ بھائی ہمارے یہ دینی کام تو آپ لوگوں کے چندے سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور اس کا نفع تو اثر آخرت میں آپ کو ملے گا۔ تو جنہوں نے کچھ دے دیا ہے وہ بھی، جنہوں نے کچھ نہیں دیا ہے چاہے 100 روپے سے ہی آپ دے کر جائیں گے، تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کا یہاں حصہ آ جائے، اور آہستہ آہستہ مدرسے کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ کمرہ بھی بنانا ہے، شاید یہاں کچھ بیت الخلا وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تو اب میں حضرت والا قدیر کے سامنے زیادہ ہائٹ نہیں ہونا چاہتا، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ مدرسے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے جیب پر بھی ہاتھ رکھیں گے اور کچھ نہ کچھ مدد کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور تینوں باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون سی 3 بات؟ توبہ کریں گے، نیک کام کریں گے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، اور حضرت کے ہاتھ پر بھی بیعت کرنا ہے ہم سب کو، تاکہ ہم آئندہ کی زندگی نیکی کی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔